ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مہین۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 تا 14 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہو، اور ان آیات کریمہ کی تلاوت اور ترجمہ پہلے بھی ہو چکا تھا، دوبارہ اس کا اعادہ کیا ہے اور ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے نصف ہے، آدھا ہے اس مال میں سے ما ترک ازواجکم، جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے۔ ان آیات کریمہ کا صرف آج ترجمہ کروں گا، تو توجہ سے سماعت فرمائیے گا، تفسیر انشاءاللہ کل کروں گا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس مال میں سے ما ترک، جو چھوڑا ازواجکم، تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو بیویوں کے لیے کوئی اولاد۔ ان لم یکن لہن ولد، اگر نہ ہو بیویوں کے لیے ولد، کوئی اولاد۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پس اگر ہو بیویوں کے لیے کوئی اولاد، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے،
مما اس مال میں سے جو بیویوں نے چھوڑا، من بعد وصیہ بعد وصیت کے، یوصین بہا جو انہوں نے وصیت کی، او دین یا ادائے قرض کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ اور بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے، مما ترکتم اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہارے لیے کوئی اولاد، اور بیویوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا اگر نہ ہو تمہارے لیے کوئی اولاد۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ پس اگر ہو تمہارے لیے وَلَدٌ کوئی اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو پھر بیویوں کے لیے آٹھواں ہے، مما ترکتم اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا، من بعد وصیہ وصیت کو پورا کرنے کے بعد، وصیت کے بعد، توصون بہا جس کی انہوں نے وصیت کی، او دین یا ادائے قرض کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ اور اگر ہے کوئی شخص، یورث جس کی میراث ہے، کلالہ اوترا یعنی جس کے اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی نہ ہو، اگر ہے کوئی شخص کہ جس کی میراث ہے، کلالہ اوترا، او امرأۃ یا کوئی عورت، وَلَهُ أَخٌ اور اس کے لیے بھائی ہے، او اخت یعنی اولاد بھی نہیں ہے والدین بھی نہیں ہے لیکن بھائی ہے یا بہن ہے، وَلَهُ أَخٌ اور اس کے لیے بھائی ہے، او اخت یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ پس اگر ہوں وہ اس سے زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاءُ تو یہ سب شریک ہوں گے، فِي الثُّلُثِ تیسرے حصے میں، من بعد وصیہ وصیت کے بعد، یوصی بہا جس کی انہوں نے وصیت کی، او دین یا ادائے قرض کے بعد، غیر مضار کسی کو تکلیف پہنچائے بغیر، وصیۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے، واللہ علیم حلیم اور اللہ خوب جاننے والے حوصلے والے ہیں، تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن یطع اللہ جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی، یدخلہ اللہ اسے داخل کرے گا، جنات ایسے باغات میں، تجری کہ بہتی ہیں چلتی ہیں، من تحتها الانہار ان باغات میں نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، تو وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، يُدْخِلُهُ، اللہ اسے داخل کرے گا، نارن، آگ میں، جہنم میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے دائمی عذاب ہے، ذلت والا عذاب ہے۔ یہ ان آیات کریمہ کا آپ حضرات کے سامنے تلاوت و ترجمہ ہوا، تفسیر انشاءاللہ کل کروں گا۔ اللہ ہمیں عشق قرآن عطا فرمائے۔